بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اوریجنل اور میں ہوں اسد۔ اس سے قبل آپ مسیحا کی 90 اقساط سن چکے ہیں، اب قسط 91 ملاحظہ فرمائیں۔ لیکن اس سے قبل آپ سے حسب روایت ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام تر ویڈیوز ملتے رہا کریں، اور ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک لازمن کیا کریں، اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے۔ آپ کے ذرا سے ایک بٹن دبانے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن ہمارا حوصلہ بڑھ جائے گا کہ آپ لوگ ہماری چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جب ویوز زیادہ ہوتے ہیں اور لائک بہت کم، کیونکہ سننے والے سننے میں مگن ہوتے ہیں، لائک کا بٹن دبانا بھول جاتے ہیں۔ اور شیئر بھی لازمن کیا کریں تاکہ اور بھی دوست ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں، اور کمنٹس باکس میں اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک کیا ہے تو لازمن ہمیں کمنٹس باکس میں بتائیے گا کہ آپ نے لائک کیا یا نہیں کیا۔ آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے ویو ہیں اور کتنے لائک ہیں۔ لائک بھی ویوز کے برابر ہونے چاہیے۔ آئیے داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میں اور طارق مل کر اس کے بعد کوئی حل بھی نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اور کیا، طارق نے درمیان میں کہا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر مزید باتیں ہوتی رہیں۔ طارق زیادہ تر رومی کو ہی کچھ ضروری ہدایات دیتا رہا۔ وہ انڈیا میں اپنی اس وقت موجودگی کے بارے میں کوڈ ورڈز میں اسے بتاتا رہا۔ لیپ ٹاپ آف کرنے کے بعد رومی اپنی تیاریوں میں لگ گئی۔ اس کی آج رات 12 بجے کی فلائٹ تھی۔ میں اسے سی آف کرنے کے لیے جانا چاہتا تھا، مگر کسی مصلحت کے تحت رومی نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ میرے لیے ان دونوں کی یہی ہدایت تھی کہ میں بھی اگلے دن کسی قریبی دستیاب فلائٹ سے پاکستان روانہ ہو جاؤں۔ رومی 1 گھنٹہ پہلے ہی ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئی۔ رخصت ہوتے وقت اس کی آنکھیں نمناک سی ہو گئی تھیں۔ اسے اکیلے جانے کا دکھ تھا۔ اتنا وقت ہم نے ایک دوسرے کا جانثار ساتھی بن کر بتایا تھا اور اب جدا ہو رہے تھے، جس کا مجھے بھی رنج تھا۔ یوں ہمارے درمیان رخصت ہوتے وقت کچھ مزید جذباتی سے مکالموں کا تبادلہ ہوا، بلکہ اس وقت تو میں ہکا بکا ہی رہ گیا جب اپنا مختصر سامان سنبھالتے ہوئے وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے اسے دلاسا دے کر آہستگی سے الگ کیا۔ اس کے بعد وہ چلی گئی۔ میں اکیلا رہ گیا تھا۔ دل اداس اور دماغ معاوف سا ہو گیا۔ ایک خالی اور ذہنی کسی کیفیات طاری رہی مجھ پر، ایک انودگی سی تھی جو پھاڑ کھائے دے رہی تھی۔ میں نے کھانا ابھی تک نہیں کھایا تھا اور اب ڈنر کا وقت ہو چلا تھا، مگر کھانے کو اب پیچھے ہی نہیں جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ اچانک ہی ختم ہو چکا ہے، جیسے کوئی زبردست اور سنسنی خیز فلم اچانک منقطع ہو گئی ہو۔ کمرے میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ رومی نے مجھ پر زور دیتے ہوئے یہ دوستانہ مشورہ دیا تھا کہ میں جتنی جلدی ممکن ہو سکے پاکستان روانہ ہو جاؤں، یہاں اب زیادہ دیر پردیس میں اکیلے نہ رکوں۔ وجہ اس کے مشورے کی ایک یہی تھی جس کیفیات سے میں اس وقت تنہائی میں بیٹھا گزر رہا تھا۔ بہرحال اس کا مشورہ غلط بھی نہیں تھا۔ ذرا دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ میں کچھ زہر مار ہی کر لوں، کھانے کی طلب ہو رہی ہے۔ میں نے روم سروس کے ذریعے سینڈوچز اور کافی منگوا لی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ رومی کا طیارہ انڈیا کے لیے اب ٹیک آف ہو چکا ہوگا۔ میں بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ دماغ میں ان گنت سوچوں کی الغار ہونے لگی۔ مرحوم بھائی عادل کی یاد آنے لگی، پھر ہمیرا یاد آئی تو دل مزید اداسی کا شکار ہونے لگا۔ میں نے زندگی میں ایک ہی تو محبت کی تھی، ایک ہی تو لڑکی پسند تھی، وہ بھی بدقسمتی کی نظر ہو گئی۔ دوسری جانب اب تک میں نے اپنے بھائی کے قاتلوں کو گرفت میں لینے کی کتنی تقدو کر ڈالی تھی، مگر وہ بھی اب جیسے کوسوں دور جا چکے تھے۔ یہ سب سوچتے ہوئے میں چڑچڑا سا ہونے لگا۔ میں سونے کی کوشش کرتا رہا۔ فی الوقت شاید یہی میرے لیے زیادہ بہتر تھا۔ بالآخر اس کوشش میں میں کامیاب رہا۔ تب کافی رات گئے، نیند کی دیوی مجھ پر مہربان ہوئی تھی اور میں گہری نیند میں چلا گیا۔ اگلے دن میں سو کر جاگا تو ذہن اور دل و دماغ کو بہتر اور فریش پایا۔ تھکے ہوئے مزمحل دماغی کھلیے رات بھر کی نیند پا کر پھر سے نمو پانے کے بعد تر و تازہ ہو گئے تھے۔ ذہن میں از خود ہی تازہ اور تابندہ خیالات آنے لگے۔ وقت دیکھا تو 10 بج چکے تھے۔ غسل وغیرہ سے فارغ ہوا تو بھوک بھی چمکی۔ ناشتہ میرا ہوٹل کے صاف ستھرے ڈائننگ ہال میں کرنے کا دل کیا تو میں کمرے سے نکل آیا۔ دل و دماغ فریش ہوں تو خیالات بھی درست سمت بتاتے ہیں۔ کافی میں نے روم میں آ کر پی۔ میں تب تک سوچ چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ مجھے اپنا یہ فیصلہ درست لگا۔ میں نے زوریہ کے سیل فون کا نمبر ملایا۔ ہلو۔ دوسری جانب سے کسی اجنبی خاتون کی آواز سنائی دی۔ میں سمجھ گیا کہ اس کی کوئی گھریلو ملازمہ ہوگی۔ میں ڈاکٹر سیف بات کر رہا ہوں، میں نے نہایت شستہ لہجے میں کہا۔ زوریہ کی اگر طبیعت ٹھیک ہے اور وہ بات کر سکتی ہے تو پلیز میرے ان سے بات کروا دیں۔ اور ڈاکٹر سیف، میں شرطیہ بول رہی ہوں۔ حبیبی زوریہ کی طبیعت ٹھیک ہے، میں ابھی بات کرواتی ہوں۔
مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کون خاتون ہے جو بڑی شناسا انداز میں مجھ سے مخاطب ہوئی تھی، یوں جیسے مجھے برسوں سے جانتی ہو۔ پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے زوریا نے اسے میرے بارے میں بتایا ہو۔ مجھے اس کی آواز سریلی اور لہجہ دلکش محسوس ہوا تھا۔ اس میں حیرانی کی مطلق بات نہیں تھی۔ یہاں ملازمین اسی طرح کے ہی پڑھے لکھے، شائستہ اور خوش اخلاق ہوتے ہیں۔ جی لیں بات کریں۔ ذرا دیر بعد اس کی دوبارہ مترنم سی آواز ابھری، ہلو سے سیف۔ دوسری جانب سے مجھے زہریہ کی شناسا آواز سنائی دی۔ لہجہ اور آواز ایسا ہی تھا جیسے کوئی حالت بیماری میں بول رہا ہو۔ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے زہریہ؟ میں نے بڑی اپنائیت سے پوچھا۔ وہ ایک بہادر لڑکی تھی، میرے دل میں اس کے لیے بڑی عزت اور احترام تھا۔ اس نے ہماری بہت مدد کی تھی۔ خدا کا شکر ہے میں کچھ بہتر ہوں، مگر تم کہاں ہو؟ الحمدللہ، خدا تمہیں مزید بھلا چنگا کرے، میں ادھر ہی ہوں اپنے ہوٹل میں، میں نے جواب میں کہا۔ معافی چاہتا ہوں کہ کہیں مصروف رہا اور تم سے کوئی خیریت نہیں پوچھ سکا۔ چھوڑو اس بات کو، آپ میرے ہاں آ رہے ہیں ابھی؟ اس کے لہجے میں بے چینی تھی۔ میں تو خود بھی اس کے ہاں جانے کا ارادہ کیے بیٹھا تھا، مگر اس سے پہلے فون پر بات کرنا چاہتا تھا۔ بولو تو ابھی آ جاتا ہوں۔ اور رومی؟ وہ جا چکی ہے۔ جا چکی ہے؟ کہاں؟ یہ میں تمہارے پاس آ کر ہی بتا سکتا ہوں۔ یہ بتاؤ سب خیریت ہے نا؟ میں نے یوں ہی پوچھا۔ بس آپ آ جائیں، باقی باتیں یہاں ہوں کی۔ وہ بولی، اب آپ آ رہے ہیں نا؟ ابھی نکلتا ہوں، میں نے کہا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ کپڑے تبدیل کر کے ہوٹل سے نکلا، ٹیکسی کروائی اور نیو سٹی جا پہنچا۔ وہاں میرا استقبال ایک دلکش اور خوبصورت خاتون نے کیا۔ وہ اس قدر حسین اور ملکاؤں والے ملکوتی حسن و شباب کی حامل تھی کہ میں کئی لمحے تک اس پر سے اپنی نظریں ہی ہٹا نہیں سکا۔ وہ میرے سامنے ایک بھرپور عرب خاتون کے روپ میں کھڑی تھی۔ سروقد، متناسب جسمانی خطوط اور اس کے قیامت خیز حسن کو ابھار دینے والا خالص عربی لباس جو اس کے گلے سے لے کر پنڈلیوں تک سلکی لانگ اسکرٹ کی طرح تھا۔ اس کے حسن بلاخیز کی طرح آواز بھی مترنم تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ جس کمرے میں لائی، وہاں ایک بیڈ پر زہریہ دراز تھی، جھوٹ بیٹھی تھی اور مجھے کافی بہتر نظر آ رہی تھی۔ ہم دونوں بڑی گرم جوشی کے ساتھ ملے۔ میں نے اس کی طبیعت پوچھی، چند رسمی کلمات کا تبادلہ ہوا، پھر اس نے رومی کے بارے میں پوچھا۔ اس دوران میرے منع کرنے کے باوجود زہریہ نے شریتا کو کچھ کھانے پینے کے لیے لانے کا کہہ دیا۔ میں نے دیکھا شریتا وہاں سے ٹلی نہیں تھی، یعنی اس خوبصورت عورت کا نام شریتا تھا۔ میں زہریہ کے بیڈ کے قریب تھری کرسی پر بیٹھ گیا۔ زہریہ نے مجھ سے پھر رومی کے بارے میں پوچھا۔ میں نے دنستہ کن نکیوں سے پاس کھڑی شریتا کی جانب دیکھا تھا۔ زہریہ یہ اشارہ بھانپ گئی اور اس نے شریتا کو وہاں سے جانے کا کہا۔ وہ چلی گئی۔ یہ کون ہے؟ کوئی ملازمہ یا کوئی دور پر ایک رشتہ دار؟ میں نے زہریہ کے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا اس سے پوچھ لیا۔ ملازمہ ہے، بیچاری جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، زہریہ نے جواب میں بتایا۔ پیاری ہے نا؟ اس نے آخر میں میری طرف مانی خیز نگاہوں سے مسکرا کر دیکھا۔ میں چھینپ کر مسکرایا۔ نہ جانے میری اس طرح پوچھنے پر اس نے کیا سمجھا تھا۔ میں نے اپنی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی، ہلکی مسکراہٹ اور نیک نیتی سے بولا، ہاں پیاری اور خوبصورت ہے۔ جب اس نے فون اٹھایا تو یہ مجھ سے یوں مخاطب ہوئی تھی جیسے مجھے پہلے سے جانتی ہو، حالانکہ ہم دونوں آج ہی آمنے سامنے ہوئے ہیں۔ تب میرے پوچھنے کا مقصد یہ نہیں تھا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ایک لمحہ توقف کیا۔ مقصد یہ تھا کہ ایسے حالات میں تمہیں کسی نئے فرد پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی اپنے اتنا قریب بھی۔ میری بات پر زہریہ کے شاداب چہرے پر ایک دم سنجیدگی نمودار ہو گئی۔ اسی لہجے میں بولی، تم ٹھیک کہہ رہے ہو سیف، میں نے اسے تمہارے بارے میں غائبانہ بتا رکھا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل دکھی لوگوں کے لیے ایک دم نرم پڑ جاتا ہے۔ ان کی داد و فریاد مجھے اندر سے چیر دیتی ہے۔ یہ بالکل اپنی ماں پر گئی ہے۔ اچانک ایک بھاری اور مردانہ آواز پر ہم دونوں ہی چونک پڑے۔ دروازے پر یعقوب ترمذی موجود تھا۔ زہریہ کے باپ کو دیکھتے ہی میں احتراماً اٹھ کھڑا ہوا اور انہیں سلام کیا۔ جیت رہو بیٹا، بیٹھو۔ وہ میرے سلام کا جواب دیتے ہوئے پرشفیق مسکراہٹ سے بولے، میری ان سے یہ دوسری ملاقات تھی۔ میں نے بھی اس سے یہی کہا تھا، مگر یہ مانتی کب ہے؟ کوئی اس کے سامنے ایک ذر آنسو بہا دے اور بس یہ اسی کی ہو جائے گی، تڑپ جائے گی اس کی مدد کو۔ جی انکل، زہریہ واقعی ایسی ہی ہے، نرم اور ہمدرد دل کے مالک۔ اللہ اسے اجر دے، لیکن حالات اور احتیاط کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ اللہ میری دستگیری فرمانے والا ہے، میں اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی۔ زہریہ بولی، اچھا بیٹا تم دونوں باتیں کرو، میں ذرا باہر جا رہا ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو خماد موجود ہے، یعقوب ترمذی نے کہا اور پھر باہر چلے گئے۔ اتنے میں شریتا کھانے پینے کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ میں نے کہا نکھیوں سے مگر قدرے غور سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا تھا۔ وہ عام سے تاثرات تھے، اس کی کیوں تکلیف کی تم نے؟ میں نے ٹرے میں رکھی کھانے پینے کی اشیاء کی طرف دیکھتے ہوئے زہریہ سے کہا۔ میں نے کہاں تکلیف کی ہے، یہ تو شریتا کی مہربانی ہے۔
زوریا نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے مجھ سے کہا، جو اب ٹرے کو ایک تپائی پر رکھ کر سیدھی کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے تو کوئی تکلیف نہیں کی، یہ سب کچن میں تیار ہوتا ہے، بس لانے کی دیر ہوتی ہے۔ شریتا نے بھی اسی لہجے میں مسکرا کر کہا اور ایک بار پھر میری جانب دیکھا تو مجھے اس کا انداز دل لبھانے والا محسوس ہوا۔ زوریا نے اسے جانے کا کہا اور پھر مجھ سے رومی کے متعلق وہی سوال پوچھا، تم ایک گہرا سانس لے کر رہے کیا؟ رومی انڈیا جا چکی ہے، ڈاکٹر رمیش اگروال کے تعاقب میں۔ کیا؟ وہ چونکی۔ اکیلی چلی گئی ان خطرناک لوگوں کے پیچھے؟ اکیلی نہیں ہے وہ، ہمارا ایک اور ساتھی طارق پہلے ہی پاکستان سے وہاں پہنچ چکا ہے، میں نے بتایا۔ اور تم؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے میری جانب دیکھا۔ میں نہیں جا سکا، میرا ویزا نہیں لگا تھا۔ تو اب تم کیا کرو گے؟ واپس پاکستان لوٹ جاؤں گا۔ اس نے ایک پرسوچ سی ہمکاری خارج کی، پھر بولی، کیا تم نہیں جانا چاہتے تھے انڈیا؟ اپنے معصوم اور بے گناہ بھائی کے سفاک قاتلوں کے پیچھے تمہیں پاتال میں بھی جانے کو تیار تھا، مگر میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ زہریہ نے اس پر افسوس کا اظہار کیا اور بولی، کاش میں تمہاری اس معاملے میں کوئی مدد کر سکتی۔ تمہارا شکریہ، ابھی فی الحال میرے پاس یہی ایک آپشن ہے کہ میں واپس اپنے ملک لوٹ جاؤں، وہاں جا کر کوئی صورت پیدا ہو تو میں صرف تمہیں خدا حافظ کہنے آیا تھا، اب چلوں گا۔ میں یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بے چین ہو گئی، لیکن میری خواہش تھی کہ تم کچھ دن اور یہاں رک جاتے۔ نہیں، یہاں میرا دل بے چین رہے گا، میں نے جواب میں کہا۔ میں دراصل جاتے جاتے تمہاری خیریت معلوم کرنے آیا تھا اور اپنے ساتھیوں کی جانب سے تمہارا شکریہ ادا کرنے بھی کہ تم نے اپنی جان پر کھیل کر یہاں میری اور رومی کی اس اہم مشن میں مدد کی۔ یہ میرا فرض تھا، وہ ہولے سے بولی، لیکن اصل فریضہ تو رومی اور تم نے انجام دیا کہ یہاں سے ان خونی سوداگروں کا صفایا کر ڈالا، ورنہ اس اسپتال میں نہ جانے کب تک معصوم انسانوں کے ساتھ یہ خونی کھیل کھیلا جاتا رہتا۔ اب وہ رمیش خطرناک اشتہاری بھی قرار دیا جا چکا ہوگا۔ یقیناً اپنے ملک میں بھی پناہ نہیں ملنی چاہیے، زہریہ نے کہا۔ ہونا تو ایسا ہی چاہیے، مگر وہ انڈیا ہے، دیکھیں وہ ان کے خلاف کیا کرتے ہیں۔ ان کی سپورٹ کے لیے ایک بااثر سربراہ شنکر چانکیا کے نام سے موجود ہے۔ کاش میں کچھ کر سکتی، زہریہ کے لہجے میں حسرت تھی۔ تم نے اب تک جو کیا وہ بھی کم نہیں تھا، حتیٰ کہ تم نے بھی اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ اللہ تمہیں جلد صحتیاب کرے، اب آگے اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے۔ پھر میں نے جاتے جاتے رک کر کسی خیال کے تحت اس سے کہا، میں پاکستان روانگی سے پہلے ہو سکتا ہے تمہیں ایک کال کروں، تو کوشش کرنا تم ہی میری کال ریسیو کرنا۔ اور دوسری بات یہ کہ کہتے ہوئے میں نے کمرے کے دروازے کی جانب دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا اور نہ ہی مجھے کسی کی وہاں موجودگی کا احساس ہوا۔ پھر آگے بولا، اس نئی ملازمہ شریتا سے ذرا محتاط رہنا۔ اوکے ڈاکٹر صاحب، آپ بے فکر رہیں، زوریا نے نرم اور شوق سے مسکراہٹ سے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور جواب میں بھی اختتامی مسکراہٹ کے ساتھ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے تک مجھے شریتا چھوڑنے آئی، وہ میری جانب بار بار شکاری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کا یہ انداز گویا ناگوار لگا، بلکہ میں فکر مند بھی ہوا، لہٰذا میں نے اسے جاتے جاتے پرکھنا ضروری خیال کیا اور اس کی حوصلہ افزائی میں مسکرا کر دیکھ کر بولا، تم بہت خوبصورت ہو، تمہارا نام بھی بڑا دلکش ہے، کاش میں تمہارے ساتھ کچھ وقت گزار سکتا۔ شاید میرا تیر ٹھیک نشانے پر لگا تھا، کیونکہ اسی وقت اس نے محتاط اور چور سی نگاہوں سے ذرا گردن موڑ کر اس کمرے کی طرف دیکھا تھا، پھر ایک ذرا ایڑیاں اونچی کر کے باہر کی جانب جھانکا۔ شاید وہ زہریہ اور حماد کو غیر متوجہ پا کر مجھ سے کوئی رازداری برتنا چاہتی تھی۔ وہی ہوا، وہ بہت دھیمے لہجے میں بولی، میں بھی تمہیں پسند کرنے لگی ہوں، تم بہت ہینڈسم اور اسمارٹ ہو، ہم دوبارہ مل سکتے ہیں؟ کیسے، کب؟ میں نے دل پھینک عاشقوں کی سی بے چینی اور بے قراری سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس کے گداز اور بھرے بھرے خمدار جسم کو گھورنے لگا۔ وہ میری نظروں کی آوارگی کو بھانپ گئی اور مانی خیز لہجے میں بولی، بہت جلد باز لگتے ہو۔ ایسی ہی بات ہے، میں بھی مانی خیز لہجے میں بولا، تم کچھ ملنے کا بتا رہی تھی؟ میں نے بے تعبیر سے اسے یاد دلایا۔ ہاں، ایک پتہ نوٹ کر لو، آج رات یہاں پہنچ جانا، میں تمہیں منتظر ملوں گی۔ میں نے اس کی بات پر فوراً اپنے سر کو اسباتی جنبش تھی۔ اس نے جو پتہ مجھے نوٹ کروایا وہ میں نے اچھی طرح ذہن نشین کر لیا، پھر پوچھا، لیکن تم تو ادھر ہی رہتی ہو مستقل، وہاں کیسے آؤ گی؟ یہ میرا کام ہے، تم اس کی فکر نہ کرو، لیکن مجھے وہاں صرف شریتا چاہیے اور کوئی نہیں۔ میں نے پیار سے اس کے نرم و گداز گال کو چھوا۔ تمہاری شریتا تمہیں وہیں ملے گی، کیوں فکر کرتے ہو؟ کہتے ہوئے ایک دل نواز سی مسکراہٹ کے ساتھ میرے بے حد قریب آ گئی، اس قدر کہ اس کا ڈھلکے ہوئے سلکی لباس میں ملفوف بھرے بھرے نرم و گداز جسم کا لمس مجھے محسوس ہونے لگا، اور پھر اختیار نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں نے دیوانہ وار خود سے لپٹا کر اس کے دل نشیں ہونٹوں کا بوسہ لے لیا۔ میری پیار بھری گرفت میں اس کی کجراری آنکھیں مخمور سی ہونے لگیں۔
لوہا گرم تھا اور میں نے اپنائیت اور بے خودی دکھاتے ہوئے اسے مزید بھینچ لیا اور اپنے ہاتھوں کو تھوڑا آوارہ گردی کی جانب بھی مائل کیا تو بالکل پگھل گئی، مگر پھر جلد سنبھلتے ہوئے مدہوشی بھری سرگوشی میں بولی، پلیز باہر حماد موجود ہے۔ میں اس سے رخصت ہو گیا۔ زہریہ کی علی شان رہائشگاہ سے باہر آنے کے بعد میں نے شریتا کے ساتھ ہونے والی اٹکلیوں کے متعلق سوچا۔ بے شک یہ ایک حربہ ہی صحیح، مگر میں ایسا کر جاتا تھا، شاید اس کی وجہ حمیرہ سے میری محرومی تھی۔ میں گاہے باگاہے اپنا احتساب بھی کر لیتا تھا، اور یہ حقیقت تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ مجھ پر یہ بات آشکار ہو گئی تھی کہ میں غیر معمولی حسین اور جسمانی کشش کی حامل لڑکیوں اور عورتوں میں حربے کے نام پر زیادہ ہی دلچسپی لینے لگا ہوں۔ پتہ نہیں میں خود کو دھوکہ دیتا ہوں یا پھر حمیرہ سے محرومی کا خلا پر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر میں باوجود کوشش کے خود کو روک نہیں پاتا۔ شاید کوئی نفسیاتی گرہ میرے اندر پروان چڑھنے لگی تھی، شاید کچھ یہی وجہ تھی کہ میں زہریہ اور رومی سے دوری پر بھی چلایا ہوا تھا۔ بہرکیف اپنے ہوٹل آ کر میں ایک بار پھر مایوسی کا شکار ہونے لگا۔ میرا خیال تھا کہ زہریہ کچھ مدد کر سکتی تھی، لیکن وہ بھی مجبوری رہی۔ میں نے بھی اس سے کہنا ضروری خیال نہیں کیا تھا۔ ظاہر ہے ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کا معاملہ تو نہیں تھا کہ ٹکٹ لیا اور چلے گئے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک کے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، اور اس میں بھی اگر ذرا سا کوئی سکم ہو جائے تو جانا اور بھی ناممکن ہی ہو جاتا ہے۔ یہی میرے ساتھ ہوا تھا۔ نہ جانے میرے ویزے میں ایسا کون سا آبجیکشن لگایا گیا تھا کہ اسے ریجیکٹ کر دیا گیا، اور رومی کے سلسلے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ البتہ طارق اگر پاکستان سے انڈیا گیا تھا تو مجھے بھی امید تھی کہ کیا خبر وہاں سے میرا انڈیا کا ویزا لگ جاتا۔ یوں تو طارق نے مجھے امید بھی دلائی تو تھی کہ میں پہلے پاکستان پہنچوں اور اس سے لاسل کے رابطے میں رہوں، وہ کوئی صورت نکالنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے بعد میں شریتا کی آج ہونے والی طے شدہ ملاقات کے متعلق سوچنے لگا۔ میں نے اس کی اصلیت جانچنے کے لیے ایک جوا تو کھیلا تھا، اب دیکھنا تھا کہ وہ کس قدر کامیاب رہتا ہے۔ اگر آج شریتا کی طرف سے میرا شک باطل قرار پاتا تو میں بے فکری سے پاکستان کوچ کر جانے کا قصد کیے ہوئے تھا۔ شریتا کی وجہ سے میں نے اپنے واپسی کے پروگرام میں کچھ تاخیر کر ڈالی تھی، کیونکہ مجھے زہریہ کی فکر تھی۔ شام ہونے لگی اور اس کے بعد جب رات ہو گئی پھر میں نے مقررہ وقت کے مطابق زہریہ کے سیل پر رابطہ کیا۔ میری نصیحت کے عین مطابق زہریہ نے ہی کال اٹینڈ کی تھی، کیونکہ دوسری جانب سے اس کے مترنم آواز ابھری تھی، زہریہ یہ میں ہوں، اگر شریتا تمہارے پاس موجود ہے تو میرا نام مت لینا، کسی اور کا نام لے کر اسے پہلے کمرے سے جانے کا کہہ دو۔ وہ میرا اشارہ ہی نہیں بلکہ بات بھی سمجھ گئی تھی۔ اس نے یہی کیا کیونکہ شریتا وہاں موجود تھی۔ ہلو جہاں زیب، کیسے ہو؟ پھر میں نے اسے شریتا کو باہر بھیجنے کا کہتے سنا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولی، وہ چلی گئی ہے، خیریت تو ہے؟ خیریت بالکل نہیں ہے، میں نے فرتے جوش تلے تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ زہریہ سے کہا، اور اسے آج دن والی اپنی حرکت کا ذکر کیے بغیر بتاتے ہوئے مزید کہا، آج اسے مجھ سے ملنے کے لیے ایک مقام پر آنا تھا، مگر وہ ابھی تک تمہارے پاس ہی موجود ہے، جس کا مطلب ہے کہ میرا اس پر شبہ درست ثابت ہوا، کیونکہ وہاں یقیناً مجھے ٹریپ کیا جانے والا تھا۔ نہ جانے وہ کون ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ضرور شریتا ہی کے ساتھ ہی ہوں گے۔ تم از حد محتاط ہو جاؤ، وہ بیک وقت یہاں تمہارے پاس بھی کوئی گل کھلا سکتی ہے، بلکہ ممکن ہو تو میری بات ہلکی میں اٹک گئی، کیونکہ اسی لمحے دوسری جانب سے زہریہ جب تک میری بات غور سے سن رہی تھی اچانک تھر تھراتے لہجے میں بولی، سیف وہ ہاں کیا ہوا؟ خیریت؟ کچھ تو بولو، میں چلا پڑا۔ یہی وہ وقت تھا جب میں نے فون پر ایک دھماکے کی آواز سنی اور میرا دل بیٹھنے لگا۔